الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وجميع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد حمد و ثنا رب دو جہاں خالق کائنات کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کائنات فخر موجودات سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین، ہادی سبل طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق صد احترام معزز حاضرین علماء ربانین، آج کی یہ مجلس نہایت پاک و صاف ماحول میں منعقد ہوئی، جس سے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رحمت کے فرشتے ہر طرف سے نور برسا رہے ہیں۔ دعا کیجئے اس کی برکت سے ہم سب کو خدا مغفرت فرما دے، آمین۔ اس وقت حقیر سرافہ فقیر جس عنوان کے تحت کچھ عرض کرنا چاہتا ہے وہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ در حقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر اختلاف شدہ مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ وہ عنوان وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں نماز کہاں پڑھیں، گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ لہٰذا مختصر مگر جامع مدلل عرض کروں گا، آپ سننے کا ماحول بنائیں اور نیت عمل کرنے کا کریں۔ دوستو، اس مسئلے پر گفتگو کرنے کا میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی جماعت یا فرد کو نشانہ بناؤں، کسی خاندان پر، کسی برادری پر، کسی گھرانے پر، کسی قوم پر، کسی ذات پر، کسی فیملی پر طعن و تشنیع کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ بے عزتی اور ذلالت مقصود نہیں ہے، بلیک میل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی مقصود ہے، کیونکہ بات وہی مؤثر ہوتی ہے جس میں ارادہ نیک اور بھلائی کا ہو۔ دوستو، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کی تخلیق سے آباد کیا ہے اور ایک دوسرے پر ذمہ داری رکھی ہے۔ مرد کی حیثیت، مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، عورت کی حیثیت، مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ مرد کو اگر ناز اس بات پر ہے کہ ہمارے میں انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، تو عورت کو بھی اس پر فخر ہے کہ نبوت کی پرورش میرے حق میں ہے۔ قرآن کریم میں اگر مردوں کا ذکر ہے تو ساتھ ہی عورتوں کا بھی ذکر ہے، اور بڑھ کر یوں کہیے پوری سورت عورت کے نام سے ہے، اس لیے عورت بھی اپنی جگہ ایک مقام اور حیثیت رکھتی ہے، اور عورت کے ذریعے دنیا کو تسکین ملتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ عورت چمپا کی ایک ناز کلی ہے، نیل و فر کی نازک پتی ہے، شبنم کا قطرہ ہے، ندی کی ایک لہر ہے، فطرت کی مست انگڑائی ہے، مرلی کی مدھر آواز ہے، قوم و قزح کا رنگین دوپٹہ ہے، قوس و قزح کا رنگین دوپٹہ ہے، گھنگرو کی جھنکار ہے، گھنٹی کی تھرکتی ہوئی آواز ہے، چمکتا دمکتا ستارہ ہے، 14ویں صدی کا چاند ہے، کائنات کا بے مثال نمونہ ہے، قدرت الہی کا حسن ہے۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے بعض امور میں مرد اور عورت کے درمیان فرق رکھا ہے۔ مسائل میں، عبادات میں، تعلیم اور تربیت میں، معاملات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں عورت ہی انجام دے سکتی ہے، مرد انجام نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی جدید ذہنیت رکھنے والا آدمی قانون قدرت میں رد و بدل کرنا چاہے اور عورتوں کے مسائل میں تصرف کرنا چاہے، مرد اور عورت کو یکساں پلیٹ فارم پر لا کھڑا کر دے، تو یاد رکھیے نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گی، حیا و شرم کا جنازہ نکل جائے گا اور عورت کی شناخت مٹ جائے گی۔ اس لیے ہمیں کہنے دیجئے، مرد کی حیثیت عورت کو نہ دو، عورت کی حیثیت مرد کو نہ دو، عورت کو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ نہ لاؤ،
مرد اور عورت کے درجات میں برابری نہ لاؤ، برسر عام چوراہے پر نہ لاؤ، میلے اور ٹھیلے میں نہ لاؤ، مجلسیں اور کانفرنسوں میں نہ لاؤ، اجتماعات و اجلاس میں نہ لاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو بڑا اونچا مقام پردوں کی زندگی میں دیا ہے۔ لیکن زمانہ عجیب ہے، رنگیلا مزاج ہے، آزادانہ خیال ہے، غیر مقلدانہ آواز ہے، تو پھر عورت کی جگہ پر مرد کو لاتے ہیں اور مرد کی جگہ پر عورت کو لاتے ہیں، خواہ دینی معاملات ہو یا دنیاوی معاملات۔ اس لیے جب ہم ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں تو ایک طرف انگریزی ذہنیت رکھنے والے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے عورتوں اور مردوں میں کوئی امتیاز باقی نہیں رکھا، دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا۔ بازاروں میں، پارکوں میں، کانفرنسوں میں، مجلسوں میں، آفسوں میں، مارکیٹوں میں، رنگا رنگ میں دوسری طرف آزادانہ خیال رکھنے والے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے نام پر دینی مسائل کو دکھا کر عبادت کی بات کہہ کر فضائل کی ترکیب دلا کر پردے والی خواتین کو مردوں کے برابر لا کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر! جس کی جوتی کی آواز، زیور کی جھنکار بھی دوسروں کو سنانا اللہ کو پسند نہیں ہے، آج دین کے نام پر عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ مجلسوں میں، کانفرنسوں میں، اجتماعات میں، عیدگاہوں میں، مسجدوں میں، پنجگانہ نمازوں میں، جمعے کی نماز میں۔ ارے اگر تجھے عورتوں کی آزادی دیکھنا ہی تھا اور مردوں کی طرح عورتوں کو ہر جگہ دیکھنا چاہتے تھے تو تم اسلام کا سہارا نہیں لیے ہوئے ہوتے، قرآن و حدیث کا سہارا نہیں لیے ہوتے، دینی مسائل کا حوالہ نہیں دیے ہوتے، تاکہ تمہارے ذریعے اسلام کو یہ بدنامی نہ ہوتی، غیروں کو ہنسنے کا موقع نہ ملتا۔ عزیز دوستو، اس وقت ہم دوسرے مسائل کو بیان کرنے کے بجائے صرف ایک اہم اور دینی مسائل کو بیان کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو حامل حدیث، عامل حدیث، اہل حدیث کہتے ہیں، کس کس طرح اور کہاں کہاں اسلام کا سہارا لے کر عورتوں کو گھروں سے باہر کر کے انگریزی آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں، کیونکہ انگریز دشمن یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا رشتہ اللہ سے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ختم کر دوں کہ کبھی ان کے لیے نصرت خداوندی نہ ہو۔ وہ مقدس جگہ، اللہ کا گھر، جہاں گناہ گار جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پیشانی جھکاتا ہے، رکوع کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنے خالق کو پکارتا ہے، اپنے رازق سے رزق مانگتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، مدد اور نصرت کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، رب سے کلام کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، پھر رب کریم اپنے بندے پر ترس کھا کر معاف کر دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے، خالی جھولی کو بھر دیتا ہے، مدد و نصرت عطا کر دیتا ہے۔ اس ظالم انگریز دشمن اسلام کو کہاں یہ گوارا کہ مسلمان کا رشتہ رب سے اتنا مضبوط ہو، آزادی کی باتیں کہہ کر ذہن سازی کی اور نام نہاد اہل حدیث کو قریب کر کے یہ دکھایا کہ عورتوں کو بھی برابری کا حصہ دو، نمازوں میں ساتھ مسجد لے جاؤ، عیدگاہوں میں لے جاؤ، کانفرنسوں میں لے جاؤ، عبادت خانوں میں لے جاؤ، تاکہ عورت تمہارے ساتھ برابر رہے، دل بھی لگے اور تفریح بھی ہو۔ انگریز دشمن سمجھتا تھا کہ جب مسلم عورتیں مسجد جائیں گی اور نماز پڑھے گی، آمد و رفت کا سلسلہ رہے گا، تو دیکھتے دیکھتے وہ مقدس خانہ خدا بد نظری کا شکار ہو جائے گا۔ لوگوں کی وہ نگاہیں جو خوف خدا کے لیے آنسو بہاتی تھی، وہ نگاہیں غیر عورتوں کو دیکھ کر زنا میں مبتلا ہو جائے گی، پھر فائدہ ہوگا نہیں، نقصان ہوگا کہ وہ نصرت خداوندی جو مسلمان کو ملتی وہ رک جائے گی۔ چنانچہ آج ہر طرف یہ آواز ہے کہ عورتوں کی نماز بھی مسجد ہی میں ہونی چاہیے، عورت گھر کے بجائے مسجد میں عبادت کرے، کیونکہ زمانہ رسالت میں عورتیں مسجد ہی میں نماز پڑھتی تھی اور ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آتی جاتی تھی۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا، نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روکا، نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے روکا، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روکا، بلکہ صحابہ اس پر عمل کرتے اور اپنی بیویوں کو مسجد میں آنے دیتے۔ تو آج تم کون ہوتے ہو جو عورتوں کو مسجد میں آنے اور نماز پڑھنے پر پابندی لگاؤ؟ جو ایسا کرتا ہے وہ سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ انداز، یہ آواز ہے اس دور کے نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین کی ہے۔
ہاں ہم بھی کہتے ہیں کہ دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں، اس پر حدیث شاہد ہے، لیکن ایک حکمت اور مصلحت کے پیش نظر یہ اجازت تھی، اور وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، امن کا زمانہ تھا، متقی اور پرہیزگاروں کا زمانہ تھا، وہ صحابہ اور صحابیات کا زمانہ تھا، خیر ہی خیر تھی، نظر بھی محفوظ تھی، تعلیم و تربیت کی ضرورت تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی۔ لیکن اگر ایک طرف اجازت کی حدیثیں ملتی ہے تو دوسری طرف ممانعت کی حدیثیں بھی ہیں، اور ایک دو نہیں کئی ایسی حدیثیں ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خود رسالت کے زمانے میں عورتیں اگر نماز کے لیے نہیں آتی تو اس پر نکیر نہیں کیا جاتا، برا بھلا نہیں کہا جاتا، بلکہ حدیث پاک اس پر شاہد ہے کہ اگر مرد مسجد میں نہیں آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے، وعید فرماتے، اور مردوں کو جماعت میں حاضر ہونے پر تاکید فرماتے، برخلاف عورتوں کے۔ اس وقت ہم 3 حدیثیں پیش کرتے ہیں، پھر فیصلہ کیجئے کہ حق کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ گھروں میں آگ لگا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلمہ سے اس وقت فرمایا جو وہ مسجد نبوی کے قریب آنے کا ارادہ کیا کہ تم اپنے گھروں میں رہو اور دور سے آنے میں تمہارے قدموں کا ثواب لکھا جائے گا۔ ان دونوں حدیث پاک کو سامنے رکھ کر دنیا کا کوئی غیر مقلد مجھے بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے اور جماعت میں شرکت کی کس طرح اجازت تھی، کیونکہ بنی سلمہ رضی اللہ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے منع فرما رہے ہیں۔ مردوں کی غیر حاضری پر یہ سخت وعید اور عورتوں اور بچوں کی وجہ سے درگزر کا معاملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت بھی عورتیں نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتی تھی اور گھروں میں رہ کر نماز ادا کر لیتی تھی۔ جب اس وقت ممانعت تھی اور عام اجازت نہ تھی تو آج اگر کوئی عورت گھر میں نماز پڑھ لے تو وہ سنت کے مطابق عمل کرتی ہے۔ چلیے اگر ہم مان لیں آپ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور آج ہم اسی کی بنیاد پر عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت مسجد میں دیتے ہیں، پھر کہنے دیجئے مجھے کیا طریقہ وہی ہے، انداز وہی ہے، صفوں میں آنے اور جانے میں ترتیب، صفوں میں آنے اور جانے میں ترتیب میں، پردے میں، ارادے میں، لیکن جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو سنت کے خلاف دکھائی دیتی ہے۔ صفوں کی ترتیب غلط، انداز غلط، آنے جانے کا طریقہ غلط، پردے نامکمل، ارادے نامکمل، نظریں غلط، نیتیں غلط۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق آج کی عورتوں کو اجازت دیتے ہو تو پھر وہی طریقہ اپناؤ، پہلے مردوں کا صف بناؤ، پھر غلاموں کا بناؤ، پھر بچوں کا بناؤ، پھر عورتوں کا بناؤ، تاکہ سنت کے مطابق عمل ہو۔ لیکن کوئی غیر مقلد بتائے آج کا جو انداز ہے اوپر عورتیں ہیں نیچے مرد ہیں، یہ کہاں کی سنت ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے کا ارادہ ہی نہیں، بلکہ خانہ خدا کو تفریح گاہ بنانا ہے، اللہ کے گھر کو کھیل بنانا ہے۔ اس لیے ہم بڑے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون سنت پر عمل کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی نے فیصلہ کیا اور عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا تو قربان جائیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر، وہ بھی ہمت نہ کر سکی کہ مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کرے، اور 1-2 دن نہیں بلکہ 50 سالہ زندگی گزاری، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے بعد کبھی بھی قدم نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد میں نہیں ڈالی، بلکہ یوں فرمایا، ارے یہ کون کہہ رہی ہے،
یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ دنیا کی کون عورت ہو سکتی ہے جن کی ایک نماز عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نماز کا مقابلہ کر سکے؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نماز گھر میں ہو سکتی ہے تو ہم یقین ہی نہیں بلکہ پوری یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد پر عمل کر لے تو اس کی بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے نہ کہ مسجد میں، عورت کی نماز گھر کے کونے میں افضل ہے نہ کہ مسجد میں، عورت کی نماز گھر کے گوشے میں افضل ہے نہ کہ مسجد کے حجرے میں، عورت کی نماز گھر کے پردے میں افضل ہے نہ کہ مسجد کے بالائی خانے میں، عورت کی نماز تنہا افضل ہے نہ کہ جماعت سے پڑھنے میں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔